مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. لوگوں کی ایک جماعت تھی. اب ان کی تعداد کتنی تھی اس کا ذکر حدیثوں میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد اچھی خاصی تھی. دیکھتے کیا ہے کہ راستے میں ایک بچہ آ گیا، ایک چھوٹا سا بچہ گرتے پڑتے راستے میں آ کر کے پڑ گیا. اس کی ماں نے اسے دور سے دیکھا تو پریشان ہو گئی اور بھاگتے ہوئے راستے کی طرف آتی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ. اسے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں جس سواری پر آپ لوگ سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، اس سواری کے پیر کے نیچے وہ جانور بچہ نہ آ جائے. اس ماں کی ایسی کیفیت تھی پریشانی اور گھبراہٹ کی کہ صحابہ کرام کا دل پسیج گیا، آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ عورت، یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ یہ ماں اور یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وَلَلَّهُ يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو، اپنے پیارے کو، اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا. جس سے اللہ تعالی محبت کرے گا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ کبھی جہنم میں ڈالے گا نہیں. یہ حدیث پڑھنے کے بعد مجھے سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ کی وہ حدیث یاد آئی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. ان میں ایک عورت بھی تھی. جب قید میں آئے ہیں، ظاہر بات کہیں مسلمانوں نے حملہ کیا، لوگ گرفتار ہوئے، سارے لوگ پکڑ کر کے لے آئے گئے، تو ایسے وقت میں کون دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رہے، ماں اپنے بچے کے ساتھ رہے. جو جیسا پکڑا گیا جنگ میں ویسے لے آئے. تو ان قیدیوں میں ایک عورت بھی ایسی تھی جس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، جس کا بچہ اس سے بچھڑا ہوا تھا. وہ عورت پورے قیدیوں میں بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، کوئی بھی بچہ ملتا ہے اسے اپنے سینے سے لگا لیتی، کوئی بھی بچہ ملتا ہے اسے اپنے چھاتی سے لگا لیتی، اسے دودھ پلانا چاہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا. جتنا یہ ماں اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ رحم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ساتھ کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے. رحمتی وسعت کل شیء، سورہ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے میری رحمت نے
ہر چیز کو احاطے میں لے لیا. میری رحمت سے کوئی بھی آدمی مستغنی نہیں ہے، نہ مومن نہ کافر. لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ نعمت قیامت کے دن انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. اسی لیے بعض تابعین کا قول میں پڑھ رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے، مجھے اگر یہ اختیار دیا جائے کہ تمہارا حساب تمہارے والدین کے پاس رہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس رہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب لے، میرے والدین نہ لے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر میرے ماں اور باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیوں ساتھیو؟ آپ لوگ تعجب کریں گے، کیوں ذرا دیکھیں، سوچیں آپ. بیٹا اگر ماں کی باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ماں باپ اسے اپنے گھر میں رہنے نہیں دیتے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ معاملہ ہے کہ نہیں معاملہ ہے؟ خاص طور پہ بیٹا جب کھانے کمانے کے لائق ہو جائے تو اگر نافرمانی کرتا ہے تو اسے گھر میں رہنے دیتے نہیں رہنے دیتے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہ رہا ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر، اپنی زمین پر اسے چلنے کی اجازت دیے ہوئے. اس لیے حضرت سفیان ثوری ہیں، حماد ابن سلمہ ہیں، ان لوگوں نے کہا اگر میرا معاملہ حساب کتاب کا مجھے اختیار دیا جائے کہ تمہارا حساب کس کے پاس رہے گا، تمہارے والدین کے یا تمہارے رب کے، تو میں کس کا انتخاب کروں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر میرے والدین سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے. اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی امید رکھے. یہ یقین رکھے، بلکہ یہ عقیدہ مومن کے عقیدے میں داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اچھی امید کا طریقہ کیا ہے. اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہاں ہمیں اس درخت سے پھل ملے گا، لیکن درخت کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتا، درخت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو بتائیے اس کی یہ امید جہالت ہے یا عقل مندی ہے؟ جی جہالت. اب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار سے دور بھاگتا رہے، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے ذرائع استعمال نہ کرے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے، یہ کیا ہے؟ عقل مندی ہے کہ بیوقوفی ہے؟ بیوقوفی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے. تو یہی سے ہم نے کہا کہ ایک ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مومن کو امید، اچھی امید
اور حسن ظن کا شکار رہنا چاہیے۔ حسن ظن یعنی اچھا کہ اللہ کے بارے میں کیا رکھے؟ اچھی امید رکھے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔